الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. The sunnah of the Prophet ﷺ is to do miswak excessively, a lot of miswak. Whenever the Prophet ﷺ would do miswak whenever he performed wudu, and then apart from wudu as well. So miswak is a great sunnah. It is, if you get in the habit of doing it, that's a great thing. Allah subhanahu wa ta'ala has associated so many virtues to miswak. Some of the prominent ones are that the person who is in the habit of doing miswak, the Prophet ﷺ has said that they get to recite kalima at the time of passing away. It should be remembered that miswak, doing the proper miswak which is made of wood, is a sunnah. To clean your teeth is also a sunnah. So I asked my shaykh, because miswak is a difficult thing to maintain at times, you have to take care of it. So the ruling is that only if you clean your teeth with anything, with in old days they used to do it with, I don't know, doesn't make any sense to me, but they used to do it with coal. They had a coal. It must work somehow. I don't get the sense of it, but it must work somehow. So even if you clean your teeth with anything, with coal, with toothpaste, with anything, you will at least get the reward of fulfilling the sunnah of cleaning your teeth. But also, if you do it the proper way, which is doing it through a wooden miswak, like the Prophet ﷺ used to do, you get two rewards. Number one, of cleaning your teeth, and number two, of doing miswak. Anyway, today inshallah we'll start the second chapter of Kitab al-Akhlaq. Actually the third chapter. The first chapter was the definition of akhlaq. Second chapter was tarahum, or having mercy, showing mercy to others. Now the next two chapters are basically sub-chapters which are talking about some of the manifestations of tarahum, or having mercy in the heart for others, having tenderness in your heart for others. The ayah that I recited, Allah subhanahu wa ta'ala has said, address the mu'mineen, the people who believe, to spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala from whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given them. Mimma razaqnakum. It has been explained that rizq is not only restricted to money or food, but rizq is an all-encompassing term. If Allah subhanahu wa ta'ala has given you good skills of writing, for example, that is also rizq. If Allah subhanahu wa ta'ala has given you good skills of speaking and communicating with people, that is also rizq. Allah subhanahu wa ta'ala has given you rizq in terms of ilm or knowledge, that is also rizq. So when we are talking about sakhawat, or spending, infaq basically, when it comes to Quran, it basically primarily relates to spending money, but this chapter is general, that bukhl is something that you hold back from whatever you have, whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given you. You are miserly about it. And on the other hand, being sakhi is that you share that wealth for the wealth of whatever, not the wealth in terms of money, but the wealth of whatever you have, in terms of anything that you have, you share it with others. Inshallah we'll read some hadith here, but this needed to be clarified first. Has written that to share with others what you have, and to help others in whatever they are doing, is also a branch of tarahum, or doing raham. On the other hand, bukhl, or being miserly, is a show of
which means basically not helping others with whatever you have, that is a manifest example of being shaqi, or being a hard-hearted person, being somebody who does not have tarahum. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار والجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. First we'll read the translation in Urdu. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सखी बंदा अल्लाह ताला से करीब है, यानी उसको अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल है और अल्लाह के बंदों से करीब है और जन्नत से करीब है और दोज़ख से दूर है। और बखील और कंजूस आदमी अल्लाह से दूर, यानी अल्लाह के कुर्ब से दूर की नेमत से महरूम, और अल्लाह के बंदों से भी दूर और जन्नत से भी दूर और दोज़ख से करीब है। और बिलाशुबा एक बेइल्म सखी अल्लाह ताला को इबादत गुजार कंजूस से ज़्यादा प्यारा होता है. There's a few things that need explanation. We'll do the translation first, more or less translation in English. Narrated by Abu Hurairah radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that a sakhi person, we'll explain this, a sakhi person is near to Allah. By being near or far to Allah, we should understand that it's not that Allah subhanahu wa ta'ala is far from anyone. Allah subhanahu wa ta'ala is very near to everyone. Allah subhanahu wa ta'ala has said that Allah subhanahu wa ta'ala ujibu da'wat al-da'i idha da'an falyastajibu li. When you call me, they'll find me near. When there's two, I am the third. When there's one, I am the second. Allah subhanahu wa ta'ala is always with us. But the explanation here is that somebody being far from Allah subhanahu wa ta'ala, they do not have the nearness to Allah subhanahu wa ta'ala in terms of spirituality. That their soul is not connected with Allah subhanahu wa ta'ala. They do not have the realization of the qurb of Allah subhanahu wa ta'ala. So if somebody is near Allah subhanahu wa ta'ala, they have qurb from Allah subhanahu wa ta'ala, basically means that their soul has the realization of Allah subhanahu wa ta'ala being near, and a connection with Allah subhanahu wa ta'ala, a stronger connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Also, that person is closer to the slaves of Allah, the human beings, the other human beings. Which means that because of his sakhawat, because of his being sakhi, because of him sharing what Allah subhanahu wa ta'ala has given him, people also come closer to him and love him. And that person is also close to Jannah and far away from Nar or hellfire. And a miserly person, a niggardly person, right? Miser. A miser is far from Allah, which means again that he is far from the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. And he is also far from the slaves of Allah. That is, nobody likes him, nobody wants to be near him because of his miserliness. And he is far from Jannah as well. And he is close to the hellfire. In the last part of the hadith, الجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. A person, so jahil basically means here, sometimes jahil or jahil is used in terms of lack of realization and therefore lack of ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. So here jahil and abid are compared. That somebody who is not doing a lot of ibadat, but he is sharing what Allah subhanahu wa ta'ala has given them with others. Compared to a person who's doing excessive ibadat, he's a abid, but he's a bakhil. He is not sakhi, he is a miser. So Allah subhanahu wa ta'ala loves that person more, who maybe is not doing a lot of nafil ibadat, not a lot of excessive ibadat, but he likes to spend. He likes to spend whatever he has. And compared to that person who maybe is doing a lot of ibadat, but does not have tarahum enough, does not have raham or mercy for people and other creations of Allah subhanahu wa ta'ala, that he would share and spend what he has over others.
Here it should also be noted that our mashayikh have explained that bukhl, why is a person bakhil, or why is a person a miser? The root of most of the razail, uh, the bad akhlaq, the worst akhlaq, is love of dunya. Love of dunya. So here as well, bukhl is because of love of dunya. And there is another level of this, that when you are not sharing, when you are miser, basically you are in love with what you have, and you're in love with what you have, this worldly thing that you have. It may be your money, it may be anything that you have, and your eye is upon your own self and not on Allah subhanahu wa ta'ala. That you think, I own this, it is my property. You don't realize that this is a property of Allah subhanahu wa ta'ala. When your direction of thinking is such that you associate things with your own self rather than with Allah subhanahu wa ta'ala, then bukhl results. Then being a miser, being miser, or miserliness, if that is a word, results. If somebody has a full understanding, or the higher an understanding a person has of this fact that everything that I have belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, and this is not only related to money, for example, this is actually related to your own life as well. What is an example of being bakhil or miser in terms of your life? That with your life, with your energy, with anything, with your capacity that you have to do things, you do not follow the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. That is bukhl in terms of your life, in relation to your life, in relation to yourself. That you think that this body is mine, I will do according to what I wish. What Allah subhanahu wa ta'ala has commanded me to do, I will not do. So, and at times, of course, this is applicable to money as well. When you think that very clearly that money is mine, why should I spend it upon others? This is my hard-earned money, why should I spend it on anyone else? The reality of everything is that it is given by Allah subhanahu wa ta'ala, and we are totally dependent on whatever we have. In having it and in being able to use it, we are totally dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. When somebody has a realization of this, then it becomes very easy to use the things in total accordance with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. عن أبي هريرة قال, now this is about infaq specifically. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق عليك. الله أكبر. هذا أبو هريرة رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला का अपने बंदों को इरशाद है कि तुम दूसरों पर खर्च करते रहो, मैं तुम पर खर्च करता रहूँगा. Narrated by Abu Hurairah radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah subhanahu wa ta'ala has said, more or less, meaning that you keep on spending on others, I will keep on spending on you. And Hazrat has written in explanation that this is a permanent, irrefutable rule that is never going to change, that people who spend, they live much happier lives than people who do not spend. So a sakhi is always much happier, much more peaceful than a person who is a miser. What should be remembered is that in every matter of deen you need to have a guide. Because if you start doing things and you go in the direction of doing things excessively, you will actually be doing things against the Sharia, against the will and command of Allah subhanahu wa ta'ala, and you'll be thinking I am doing a great thing, and you will be thinking that through this spending I am going to gain the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala is going to make my life very happy. But because you did not do it according to the directives of the Sunnah, the Prophet ﷺ, which you can learn from your religious guide, then what will happen? You are not doing it according to how Allah subhanahu wa ta'ala has asked you to do it. So then what will happen? All of that will actually become a problem for you. And this is an example of hadith that we find of this is that at the same one sitting, one Sahabi, Abu Bakr Siddiq radiallahu anh, brings all of his wealth,
The Prophet asks him, "What did you even leave anything behind?" He says, "I left Allah and His Rasul, the name of Allah and Rasul, for my family behind." Another person, if I remember the narration correct, another person in that same sitting comes and brings a precious thing. If I remember correct, a golden ball or something, a piece of gold or something, a golden brick or something, and the Prophet ﷺ throws it strongly throws it away when he gives it. The Prophet ﷺ says, "These people spend, or you people spend, and then become beggars." So this, what I'm trying to emphasize is that this has to be done under the guide of someone. Someone has to guide you looking at your situation, that someone who's knowledgeable in deen, someone who's knowledgeable in these matters, someone who's knowledgeable in spirituality and its effects. They have to guide you to what extent you should do it, to what extent is it good for you, to what extent is it going to become a problem for you in terms of when people spend, like the Prophet ﷺ said, they spend and then they become beggars. Or, na'udhu billah, I've seen those cases. I don't have a lot of experience, but even in this little experience that I have, I've seen cases where people will spend their money and then na'udhu billah later on, because of faqr, because of the poverty that is struck with them, they begin to na'udhu billah question Allah subhanahu wa ta'ala. That why would Allah do this to me? I did such a great thing. Why would Allah do this to me? Why has Allah put me in this situation? So anyway, I think you get the point. 2 more hadiths today, actually 3, 4. عن جابر قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. As Jabir radiallahu anh has narrated, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it never happened that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked for something and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said no. Our mashayikh say that the altaf and the karam of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is still going on. In fact, on the door of the room in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam is buried, it is written Hashahu. It is simply impossible that you come to this door and return without being honored with the karam of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we say that the Saudi government and these people, and they are like this and that and this and that and whatnot, they do not believe in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and those kind of things. The reality is that these kind of things are written all over Masjid al-Nabawi, but they are written in a manner that you really need to spend time and read them. Otherwise, you just think that it's just beautiful calligraphy. Even Qasida Burda is written around the walls of the room of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So all of those things, alhamdulillah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is, may Allah subhanahu wa ta'ala give us all that experience, that when you go in the city of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, your tiniest things that you've been carrying in your heart for such a long time, they become fulfilled in a very, very strange manner. And you become amazed if you have the eye, if you have the thinking of that sort. You think and you understand that the Prophet ﷺ and his taking care of whoever is coming at his door is still going on, although not directly. Of course, the Prophet ﷺ in his giving is fully dependent upon Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever happens because of the will of Allah subhanahu wa ta'ala. It is just the honor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that when you go to his city, Allah subhanahu wa ta'ala fulfills beautifully your wishes. Anyway, عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عندي مثل أحد ذهبا لسرني ألا يمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. Narrated by Abu Hurairah radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that if I have gold equal to the Mount Uhud, then my pleasure would be that not even 3 nights pass upon me and anything of that remains with me, except that I hold something from it for paying the debts that I am carrying. This is the way of the Prophet ﷺ, that
even it comes in other hadiths that Sayyidah Aisha radiallahu anha, if I remember correct, she held back some food from the morning to the night time, if I remember correct. And the Prophet ﷺ did not like that. The Prophet ﷺ did not like that. He said that, or another narration is that there was some small hadiyah that came, that remained, and the Prophet ﷺ could not sleep the whole night because thinking about it. He was just so concerned about it, that I have this wealth. The way of the Prophet ﷺ, of course that is the way of the Prophet ﷺ. He's the Nabi of the Ummah. All of his sakhawat, all of his good qualities have been spread to the Ummah, right? So we cannot think of following the example of the Prophet ﷺ word to word, but we should know that the Prophet ﷺ, whenever something would come to the Prophet ﷺ, he would not keep it with you. These are not just words. The Prophet ﷺ would distribute it all. When all of that is gone, another person will come questioning the Prophet ﷺ for something. The Prophet ﷺ would either hold them if he would be expecting something, or he would just take a debt from someone. He'd take a loan from someone and help that person. So this was the kind of sakhawat, the spending of the Nabi that we are an ummati of. Allahumma salli ala sayyidina wa ala Muhammad. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. هذا أبو هريرة رضي الله عنه से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिर्स और बुखल और ईमान एक साथ एक दिल में कभी जमा नहीं हो सकते. Narrated by Abu Hurairah radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that greed and miserliness and iman cannot gather together in one heart at the same time ever. Which Hazrat has written in explanation that basically this is from the first chapter, recalling from the first chapter, these are properties and manifestations of iman. But of course, if somebody is miser, we cannot say that Nauzubillah, he does not even have any iman. It's not like that. But this is basically, these are levels. Whoever is more bakhil has less iman in their heart. Whoever has more iman, they just cannot be bakhil. This is the meaning of the hadith that is written here in the explanation, that they just don't go together. عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, धोखेबाज, बखील और एहसान जताने वाला जन्नत में ना जा सकेंगे. Narrated by Hज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that a deceitful person, you understand deceitful, right? Somebody who deceives people, that didn't help, right? Somebody who says something and does one another, or fools people, betrays people, yes, things of those sort. Deceitful, you just look it up in your dictionary. Wala bakhilun, a person who is miser. Wala mannanun, somebody who does some favor to someone and then keeps on reminding them in a way of boasting. Understand? So that is mannan. That is a person who's mannan. These three people will never enter Jannah. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from those. Okay, before we have dinner, inshallah I'll recite some ash'ar and then we can have dinner. These are ash'ar from Anad. This is not my poetry, but I really like these ash'ar. If you understand Urdu, good for you. Allahumma salli ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. नाम अहमद ये वो नाम है जो अगर
نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا. آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. سنتے ہی آمد بت شکن کی خبر، سنتے ہی آمد بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا. سنتے ہی آمد بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا. So this poetry was recited in front of my Shaykh Hazrat Hakim Akhtar Rahimahullah. This next band that is coming is his most favorite. کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین. کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین. ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا، ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا. پاؤں رکھ دیں تو پتھر پگھل جائیں گے، ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا. پاؤں رکھ دیں تو پتھر پگھل جائیں گے. So this refers to what happened with, after coming from Mi'raj, the Prophet ﷺ, as a proof of his journey, told the people that I saw on my way to Aqsa such and such caravan which is going to enter Makkah on Wednesday. And when Wednesday actually came, because Mi'raj, it is believed, happened on Monday. So 2 days later, Wednesday came and was about to pass. The sun was about to set, but that caravan did not enter Makkah. The Prophet ﷺ made dua to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala stopped the sun. Many people experienced this, that the sun stopped. The day would not end until the caravan entered Makkah. When the caravan entered Makkah, then the sun was allowed to set. The second, پاؤں رکھ دے تو پتھر پگھل جائیں گے, is from the time of Khandaq, when there came a piece of stone that was not being broken by anyone, but the Prophet ﷺ took a digging instrument, whatever it's called, and it easily, as if it melted. سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی, سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے. سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی, سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے. یا حبیب خدا اب سوا آپ کے, یا حبیب خدا اب سوا آپ کے, اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا. یا حبیب خدا اب سوا آپ کے, اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر
بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہماری زندگی بھر کے تمام گناہ معاف فرما دیجیے، آپ ہی ہمارا بھروسہ ہے، آپ ہی ہماری حد انابت ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے تمام گناہ بخش دیجیے۔ یا اللہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، یا اللہ بھول کر کیے، یا اللہ خفیہ کیے، علانیہ کیے، ظاہری کیے، باطنی کیے، یا اللہ اکیلے میں کیے، سب کے سامنے کیے، سب کے ساتھ مل کے کیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، آپ کریم ہیں۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت امید دلائی ہے۔ یا اللہ اگر ہم ساری دنیا کو گناہوں سے بھر دیں، یا اللہ آسمانوں کو خلاؤں کو گناہوں سے بھر دیں، یا اللہ لیکن ایک مرتبہ صدق دل سے یا اللہ آپ کو یا اللہ پکار کے آپ سے توبہ کر لیں، یا اللہ آپ سے معافی مانگ لیں۔ یا اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، یا اللہ معاف فرمانے کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ یا اللہ عذاب دینے سے زیادہ، یا اللہ سختی فرمانے سے زیادہ، یا اللہ معاف کر دینے کو پسند فرماتے ہیں۔ یا اللہ معاف فرما کر یا اللہ معافی پانے والے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنا محبوب عمل ہمارے گناہوں پہ جاری فرما دیجیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ آپ کا محبوب ترین عمل ہے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں یا اللہ ہمارے دل کی زبان چاہے کچھ کہہ رہی ہو، یا اللہ ہاتھ تو پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ شکل تو بنائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ نادم ہے، یا اللہ شرمندہ ہے۔ یا اللہ لفظوں ہی کی شرمندگی قبول فرما لیجئے، ہاتھوں کا اٹھنا قبول فرما لیجئے، اپنے سامنے بیٹھنا قبول فرما لیجئے، آپ کو یاد کرنا قبول فرما لیجئے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا قبول فرما لیجئے، ان کی باتوں کو پڑھنا قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اس مجلس کے صدقے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، گناہوں سے صاف ستھرا فرما دیجئے۔ یا اللہ گناہوں سے صاف ستھرا فرما دیجئے، گناہوں سے بالکل صاف ستھرا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نے جگہ جگہ کی یا اللہ زمانے بھر کی گندگیاں، یا اللہ زمانے بھر کی ضلالت، یا اللہ زمانے بھر کی یا اللہ برائیاں اپنے اندر لا کے جمع کی۔ یا اللہ آپ ہمیں یا اللہ اپنی رحمت سے ہر لمحہ دیکھتے رہے۔ یا اللہ ہم خود ہی منہ موڑ کے یا اللہ ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ یا اللہ کرم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ ہمارا دل یا اللہ آپ کی یا اللہ دو انگلیوں کے بیچ ہے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی جانب پلٹ دیجئے، ہماری نگاہوں کو نگاہیں بنا دیجئے، ہمارے دل کو دل بنا دیجئے، اثر قبول کرنے والا بنا دیجئے، ہمارے تمام یا اللہ دینی دنیاوی تمام یا اللہ مسائل حل فرما دیجئے۔ یا اللہ عبادات میں دل نہ لگنا یا اللہ اس کو دور فرما دیجئے، ہمارے لیے اپنی عبادات اپنی بندگی آسان فرما دیجئے۔ مسجد میں دل نہ لگنا یا اللہ اس کو دور فرما دیجئے، مسجد سے ہمارا دل اٹکا دیجئے، مسجد دوڑ دوڑ کے آنے والا بنا دیجئے، رضا اور رغبت کے ساتھ یا اللہ ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑے ہونے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم نالائقوں کو یا اللہ آپ نے اتنا بڑا اعزاز دیا، یا اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ یا اللہ نہ صرف اجازت بلکہ بار بار بلایا۔ یا اللہ ہم پہ کرم فرما دیجئے، ہماری غفلت دور فرما دیجئے، ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دیجئے اس سے پہلے کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب ہم عبادت کرنا چاہیں اور عبادت نہ کر سکیں۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیں اور نہ ہو سکیں۔ یا اللہ ہماری کمروں کو سخت کر دیا جائے کہ ہم جھک نہ سکیں۔ یا اللہ کرم فرما دیجئے، ابھی قدردانی عطا فرما دیجئے، ابھی قدردانی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے یا اللہ رحم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ آپ ہی کی رحمت سے ہر ایک کا کام بنتا ہے۔ یا اللہ کون ہے جو اپنی یا اللہ کمائی کے ساتھ یا اللہ کمائی کے بلبوتے، اپنی محنت کے بلبوتے یا اللہ اپنی کوشش کے بلبوتے آپ کو کہے گے یا اللہ ہم نے یہ کر دیا اب ہمیں یہ دے دیجئے۔ یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کو۔ یا اللہ آپ ہی اپنی رحمت سے کام بنائیے۔ یا اللہ نبی بنے آپ کی رحمت سے۔ یا اللہ صحابی بنے آپ کی رحمت سے۔ یا اللہ ولی بنے آپ کی رحمت سے۔ یا اللہ نمازی آپ کی رحمت سے بنتے ہیں۔ یا اللہ تہجد پڑھنے والا تہجد محض آپ کی رحمت سے پڑھتا ہے۔ یا اللہ ہم نالائقوں کی بھی رحم فرما دیجیے۔
ہم نالائقوں پہ بھی رحم فرما دیجیے، ہم نالائقوں پہ بھی رحم فرما دیجیے۔ اللہ آپ نے رحم نہ فرمایا، یا اللہ شیطان خوش ہو جائے گا، یا اللہ اگر ہم آپ کی رحمت سے دور ہو گئے، یا اللہ شیطان خوش ہو جائے گا، یا اللہ، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ جائے گا، یا اللہ، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے، یا اللہ، یا اللہ ان کا امتی ہونے کے واسطے وسیلے، یا اللہ، اگرچہ کہ ہمارے اعمال ویسے نہیں، ہمارا اخلاص ویسا نہیں، ہماری کوشش ویسی نہیں، ہم ان کا نام لینے کے بھی قابل نہیں، یا اللہ، لیکن آپ نے کرم فرما دیا، جس رحمت سے یا اللہ آپ نے پیارے حبیب کا امتی بنا دیا، یا اللہ اسی رحمت سے ہماری بگڑی بنا دیجیے، یا اللہ جو دوری ہے یا اللہ دور فرما دیجیے، ساری دوری دور فرما دیجیے، ساری دوری دور فرما دیجیے، اپنا بنا لیجیے، اپنے محبین میں، عاشقین میں، ذاکرین میں، شاغلین میں، منیبین میں، مطیعین میں، عابدین میں، یا اللہ خاص الاخص عاشقین میں، مقربین میں شامل فرما لیجیے، ہمیشہ ہمیشہ ہماری پرواز میں ترقی ہی عنایت فرمائیے، یا اللہ استحکام، استقلال، استقامت عطا فرمائیے، یا اللہ ارادوں میں مضبوطی عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمتوں میں مضبوطی عطا فرما دیجیے، اخلاص کی کمی کو دور فرما دیجیے، یا اللہ ہماری نظر حق پر ہے، یا اللہ سب سے زیادہ بڑے قادر، یا اللہ قادر مطلق آپ ہیں، یا اللہ طاقت والوں سے زیادہ طاقت والے آپ ہیں، یا اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، یا اللہ ہر حکم دینے والے سے بڑے حکم دینے والے ہیں، یا اللہ ہر کام بنانے والے سے زیادہ بڑے کام بنانے والے آپ ہیں، یا اللہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، مردہ تنوں کے ساتھ، مردہ روح کے ساتھ، مردہ دل کے ساتھ، یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ کرم فرما دیجیے، اپنی رحمت سے دور نہ فرمائیے، اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائیے، مرحوم فرما دیجیے، یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی یا اللہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ جس شے سے پناہ مانگی یا اللہ آپ اپنی پناہ میں لے لیجیے، یا اللہ جس نے حسن ظن کے طور پہ اللہ مجھ نالائق سے دعا کے لیے کہا، یا اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، یا اللہ میں تو نالائق ہوں، یا اللہ دعا کا کہہ دیتا ہوں، دعا کرنا یاد نہیں رہتا، یا اللہ آپ ساری کمیاں دور فرما دیجیے، میری نالائقی کو دور فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، ہم سب کو مقبولین میں شامل فرمائیے، اس مسئلے پہ آنے والوں کو اشاد و آباد رکھیے، یا اللہ سرسبز و شاداب رکھیے، یا اللہ دین میں دنیا میں خوب خوب ترقیات عطا فرمائیے، اپنی جانب سے شان نشان عطا فرمائیے، یا اللہ اعمال میں، اموال میں، یا اللہ رزق میں، ظاہری رزق میں، باطنی رزق میں، یا اللہ سب کو خوب خوب عطا فرمائیے، عیش سے رکھیے، یا اللہ خوش عیشی کے ساتھ یا اللہ دنیا میں رکھیے، یا اللہ فراوانی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس دنیا میں یا اللہ زندہ رکھیے، اور یا اللہ جب یا اللہ اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ان یا اللہ آسانیوں میں، یا اللہ ان وسعتوں میں، ان عافیتوں میں اور بے پناہ اضافہ فرما دیجیے، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ عیش سے رکھیے، ایک لمحے کی بھی سختی نہ دنیا میں عطا فرمائیے، نہ آخرت میں عطا فرمائیے، ادنا سی بھی آزمائش میں کبھی مبتلا نہ فرمائیے، یا اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، یا اللہ آپ کی آزمائش کو سہار نہیں سکتے، یا اللہ رحم فرما دیجیے، فقیروں کا ویسے ہی کام بنا دیجیے، یا اللہ نالائقوں کی نالائقی پہ رحم کھا لیجیے، ہماری کمائیگی پہ رحم کھا لیجیے، جن کے ہم نام لیوا ہیں یا اللہ ان کے صدقے یا اللہ ہمارا کام بنا دیجیے، یا اللہ اپنی عبادات میں ہمارے دل کو لے آئیے، ہماری طبیعت کو لے آئیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہماری طبیعت کو لے آئیے، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا یا اللہ چھوٹی سے چھوٹی سنت سے یا اللہ خوب یا اللہ مرنے مٹنے کی حد تک یا اللہ محبت عطا فرمائیے، اس کی اتباع نصیب فرمائیے، پیارے حبیب صلی اللہ